السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ اللہ آپ سب کی حفاظت کرے۔ دوستوں میں آپ کی خدمت میں پیر اجمل قادری کا بہت ہی نیا بیان لے کر آیا ہوں۔ اس بیان کو مکمل لازم ضرور سنیں۔ ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک چور کا واقعہ۔ دوستوں، جب تقدیر بدلتی ہے اور جب نصیب بدلتا ہے تو آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کی ایک بیٹی ہوتی ہے۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنگل میں گھومنے کے لیے جاتی ہے، تبھی اچانک سے راستہ بھٹک جاتی ہے اور ایک وہ چور کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو آئیے دوستو، پیر اجمل قادری سے بیان کو سماعت کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ایسے ہی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے گی۔ تو بنا کسی وقت کو گوائے بیان شروع کرتے ہیں۔ بیان یہ رہا۔ بادشاہ کی بیٹی راستہ بھول گئی، جنگل میں آئی سہیلیوں کے ساتھ، باڈی گارڈ بھی ساتھ تھے پر راستہ بھول گئی۔ کھوتی کھوتی شام ہو گئی، ایسی کھوئی کہ جب رات گہری ہو گئی تو آ کے اس نوجوان کے پاس رکی اور چلانے لگی۔ شیر کے دھاڑنے کی آواز آتی ہے، بھیڑیے کے بولنے کی آواز آتی ہے۔ نوجوان اکیلا، سہیلیاں بچھڑ گئیں، گارڈ بچھڑ گئے۔ کہنے لگی میں پریشان ہوں، مجھے جگہ مل جائے گی۔ نوجوان کہتا میں نے شہزادی دیکھی اور مجھے بھی پتا تھا کہ گھر ایک ہی ہے اور آگ کو اندر سے دروازہ بھی بند کرنا پڑتا ہے، جنگل جانور بھی آ جاتے ہیں۔ کہتے میری چھوٹی سی کٹیا میں، جھونپڑی میں وہ آئی، رو کے کہنے لگی سارا کوئی نہیں، اگر میں پیچھے نکلوں گی تو بھیڑیے کھا جائے گا۔ کہتے میں نے اسے جگہ دے دی۔ اکیلی عورت، چراغ جل رہا ہے، سبق یاد کر رہا ہوں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جہاں مرد عورت اکیلے ہو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور شہزادی، وہ بچہ کہتا ہے سبق یاد کرتا رہا ساری رات۔ وہ بچی کو کہا سو جا، پر وہ کہتی ہے نیند مجھے بھی کہاں آئی۔ ایسے موقع پر نیند، ساری رات سبق یاد کرتا، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلتا تو اس پہ انگلی رکھتا، ہاتھ جلتا تو پیچھے کھینچ لے، پھر دوسری انگلی رکھتا، تھوڑی دیر کے بعد جلتا تو کھینچ لے، ہاتھ سارا جل گیا۔ صبح کرنیں چمکی تو کہنے لگا چل نکل جا، دوڑ جا، بس بڑا صبر کا امتحان ہو گیا، چلی جا۔ شہزادی باہر نکلی، سپاہی ڈھونڈ رہے تھے، بادشاہ خود جنگل میں نکلا ہوا تھا، میری بیٹی مل گئی۔ بادشاہ تنہائی میں جا کے کہنے لگا بیٹا میں دنیا کو بتاؤں گا کہ میری بیٹی کھوئی نہیں تھی، سپاہی ساتھ ہی تھے۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بیٹی تو بھول کے بھی رات کہیں رہ پڑے تو لوگ جینے نہیں دیتے، تو بیٹا مشکل ہو جائے گا میرے لیے۔ کہاں تھی؟ اس نے کہا نیک نوجوان کے پاس۔ اس نے کہا بیٹا میں تو تیری بات مانوں گا پر دنیا نہیں مانے گی۔ اگر اس نوجوان نے کسی کو بتا دیا کہ تو اس کے پاس تھی تو پھر لوگ میرا جینا محال کر دیں گے۔ بیٹا میں مر جاؤں گا، میری مجبوری یہ ہے کہ وہ کہیں راز نہ اگل دے وہ نوجوان، اسے قتل کرنا پڑے گا۔ عورت نے منتیں کی، اس بیٹی نے کہا میرے محسن کو مارو گے، روئی، اور وہ کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، میرا اپنا وقار ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ گرفتار کر لائے سپاہی، وقت طے ہو گیا سزا کا۔ اکیلے ایک کار کوٹری میں رکھا گیا، جو اس کے خاص اعتبار والے تھے ان کی ڈیوٹی لگائی۔ بادشاہ نے بلایا، پہلے بلم آیا، عورت کہنے لگی، بیٹی کہنے لگی ایک دفعہ تو بلاؤ نا، ایک سوال بس پردے میں رہ کے پوچھنا ہے، اور پھر جو آپ کا جی چاہے، میرے محسن کو مارنا تو ہے تو مرضی آپ کی۔ سامنے کھڑا کیا نوجوان، پردے کے پیچھے عورت کھڑی ہو گئی، بادشاہ بیچ بیٹھ گیا۔ بی بی کہنے لگی ساری رات بیدار میں بھی رہی، سویا تو بھی نہیں، وہ جو تو چراغ کے قریب ہاتھ لگا کے جلاتا تھا وہ سمجھ نہیں آئی۔ نوجوان رو پڑا، کہنے لگا کیا کروں، میں نے رسول اللہ کا دین پڑھا ہے، کیا کروں، میں نے حضور کا دین پڑھا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ زانی کو سب سے نیچے دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں جلایا جائے، اسے جہنمیوں کا پیپ اور ریشہ پلایا جائے، کند کھلایا جائے، یہ روایتیں پڑھی ہوئی تھیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد شیطان مجھے کہتا تھا بدکاری کر لے، میں اپنا ہاتھ اسی وقت جب شیطان مشورہ دیتا تو میں آگ پہ کرتا، میں کہتا اگر یہ برداشت ہو گئی تو وہ بھی ہو جائے۔ جب ہاتھ جلتا تو میں سمجھ جاتا نہیں تجھ سے تو یہ نہیں برداشت ہوتی تو وہ کیسے ہوگی۔ پھر مجھے شیطان مشورہ دیتا کوئی دیکھ نہیں رہا تو بلانے نہیں گیا، خود آئی، میں دوسری انگلی لگا دیتا، میں نے ہاتھ جلایا اور میں سمجھ گیا جب چھوٹے سے چراغ کی اتنی سی شمع کی آگ نہیں برداشت ہوتی تو دوزخ کیسے برداشت ہوگی۔ کہتا میں باز آیا۔ بادشاہ نے یہ کہانی سنی، لفظ سنے تو چیخ مار کے رویا، کہنے لگا او طالب علم تو میرے نبی کا سچا غلام ہے، اور میرے رسول کے جو سچے غلام ہوتے ہیں انہیں پھانسیاں نہیں دی جاتی، انہیں تخت پر بٹھایا جاتا ہے۔ اب تجھے سزا نہیں ہوگی بلکہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا اور میرے بعد اس سلطنت کا بادشاہ بھی تو ہی بنے گا۔ اب وہ نوجوان وہاں نعرے لگا رہا ہے، کہتا لوگوں تم مجھے کہتے تھے دین سے کیا ملتا ہے، دین سے تو اللہ تخت و تاج بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر نوجوان شرم و حیا والے بن کے رہے اللہ ساری عزتیں دے دے گا۔ میرے اعلیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ کون جی؟ اللہ ایسا عقیدہ بھی کم ملے گا جو بریلی کے امام کا عقیدہ ہے، ایسا بھی کم، کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ کیوں؟ فرمانے لگے فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی۔ بغداد کے ایک درویش عالم تھے، تو وہ جب بھی نماز پڑھاتے نا تو کسی تاجر کی 2 بیویوں کے بارے میں دعا مانگتے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ نماز پڑھاتے تو کہتے اللہ اس تاجر کی 2 بیویوں کو اپنی خاص رحمتیں عطا فرما،
एक दिन लोग उनके गिर्द इकट्ठे हो गए, कहने लगे बाबा जी बताएं तो सही वो बीवियां कौन थी जिनके लिए आप दुआ मांगते। तो फरमाने लगे मेरे शहर का एक ताजर था, बहुत बड़ा ताजर था, मालदार था पर बे औलाद था। उसे बगदाद से मुल्क शाम जाना पड़ता था तजारत करने, और कई कई महीने उसे शाम के मुल्क में रहना पड़ता था। उसने इस तरह किया कि वहां भी एक शादी कर ली। तो जो है ना मेरी बात पर, क्या कर लिया उसने? दूसरी शादी करना मर्द के लिए जायज़ है, तीसरी करना भी, चौथी करना भी भैया का वक्त, मगर अगर इंसाफ कर सके तो। अगर चारों में हम ना आधा मसला सुनते हैं और आधा ही बयान करते हैं, अगर इंसाफ ना कर सके फिर उसके लिए चार जायज़, फिर वो एक ही रखेगा। तो अजीज दोस्त, दूसरा निकाह कर लिया, शादी हो गई। अब वो वहाँ कुछ ज़्यादा वक्त गुजारने लगा, मालदार आदमी था, बीवी को मकान भी लेके दे दिया। अब वो जरा देर से आता वापिस, और जब आता भी तो उसके वो वाले अंदाज ना होते जो पहले हुआ करते थे। अब बीवी से बड़ा जासूस भी कोई नहीं होता, उसको तो पहले पता चल जाता है कि माजरा क्या है, उसे बड़ी खबर होती है। तो उसने महसूस कर लिया कि बदले बदले से मेरी सरकार नजर आते। वो कहने लगी अब के जब आता जाता है तो इसके हालात कुछ बदले बदले से हैं, माहौल कुछ और है। उसने एक बूढ़ा आदमी जो उसका अजीज भी था और समझदार भी था उसको तैयार किया। कहने लगी अब के जब मुल्क के शाम जाए ना तो इसका पीछा करना और खबर करना कि कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। वो बूढ़े बुजुर्ग जो थे वो खातून के कहने पर कुछ उसने किराया भी दिया। वो उस ताजर के पीछे गए और वापस आके खबर दी। कहने लगे कि तो 2-3 साल बीत गए, इसने वहाँ भी शादी की हुई है, तुझे बताया ही नहीं। बीवी बड़ी समझदार थी, हौसला मंजीरत, उसने शोर नहीं मचाया। उसने कहा कि मैं ना अब जब आएगा ना तो तरीके से बात करूंगी और पूछूंगी कि ऐसा क्यों किया। और ये भी उसने आके बताया कि अगर तेरे साथ निकाह के बाद उसे औलाद नहीं मिली तो औलाद वहां भी कोई नहीं, कि मुकम्मल तफसीलात। अब जब इस दफा खामद आया तो आते ही वो बीमार हो गया, कमजोर होने लगा। अब खातून ने मुनासिब नहीं समझा कि आते ही धड़ाम से मैं उसके सर पर ये ठोड़ दूं कि तूने निकाह किया हुआ है और मुझे बताया नहीं। वो जरा तसल्ली में रही, कुछ वो बीमार था, हौसला रखा, खिदमत करती रही। कुछ दिन गुजरे तो वो ताजर इंतकाल कर गया, फौत हो गया। अब राज खोल ना सका, इद्दत गुजारी, और जब सारा माल जमा किया ना तो अशरफियों की बोरियां भर गई। सारा माल उस बीबी का, 4 बोरियों में अशरफियां, 4। यहां तो पेट का दोज़ख है, माज़ अल्लाह भरता ही नहीं। हाल में मजीद, हाल में मजीद। वो जो कहते थे ना कि बस बाहर चला जाऊं और बाहर मैं कुछ थोड़े से पैसे कमा के 2-3 साल में लौट आऊंगा, फिर यहाँ आके कोई कारोबार करूंगा, वो गए हैं तो वापस नहीं आए। वो जो कहते थे ना बस मैंने इतना सा कारोबार करना है कि मकान बन जाए, उन्होंने 4 मकान भी बना लिए हैं, लेकिन ब्रेक, हाल में मजीद की दौड़ है। अब 4 बोरियां उस औरत ने छुपाए रखी। कोई बंदा नहीं जानता बगदाद में कि मुल्क के शाम में ताजर की दूसरी बीवी भी है। जब वो फारिग हुई तो उसने उस बूढ़े जासूस को फिर बुलाया और 2 बोरियां ऊंट पे रखी, खुद भी साथ बैठी और मुल्क के शाम गई। अल्लाह अकबर। और बुजुर्ग कहते हैं मैं ऐसे ही नहीं दुआ करता। उसको जाके कहने लगी मैं अकेली वारिस नहीं हूँ, आधे की वारिस तू भी है। मैं अकेली वारिस नहीं, ये तकसीम विरासत है, आधी की वारिस तू भी है, तो रख अपने पैसे। मुझे पता है उसने निकाह किया था पर मुझे बताया नहीं था, तो रख अपने पैसे, मैं तुझे दे रही हूँ, आधे तेरे हैं आधे मेरे हैं। उसने नजर उठाई तो रो पड़ी। कहने लगी नहीं अब ये सारे तेरे ही हैं। अगर तू अल्लाह से डरती है तो मैं भी रब से डरती हूँ। अगर तू मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ती है तो मैं भी उसी नबी की मानने वाली हूँ। कहा बात क्या है, मेरा क्यों है सारा? तो वो खातून कहने लगी वो 2 साल 3 साल से मेरे साथ निकाह था और उसने बताया था मुझे कि मेरी बीवी भी है, और मैं गरीब थी तो मेरे वालिदैन को भी बताया था कि मेरी दूसरी शादी है। ये मकान उसने मुझे लेके दिया था, मेरे तमाम अखराजात वो पूरे करता था, नानो नफका का ख्याल रखता था। लेकिन अब के जब वो आया तो वो बीमार था। उसने मुझे बताया कि मुझे तबीब ने बताया है कि मैं शदीद बीमार हूँ, शायद बच ना सकूँ। तो कहने लगी वो मुझे कई लाख रुपए भी दे गया और जाते दफ़ा मुझे तलाक भी दे गया, फारिग कर गया। कहने लगा तू जहाँ चाहे मेरे बाद निकाह कर सकती है। और कहने लगा मैं चाहता था पहली बीवी को बता दूँ, मौका नहीं बना और उसका दिल ना टूटे, बता नहीं पाया, लिहाजा वो मुझे ढेर सारे पैसे दे चुका है, सारा मेरा हिस्सा मुझे पहले से दे चुका है। मेरी बहन अब ये 4 बोरियों में से 2 मेरी नहीं बल्कि 4 की 4 ही तेरी है, तू ही इसकी हकदार है। तो बुजुर्ग कहते हैं मुझे बताओ जिनके अंदर इस किस्म के तकवे की झलक हो उनके लिए हर नमाज के बाद दुआ मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? हजरत उमर के ज़माने में ना एक नौजवान था, नेक था, मस्जिद जाया करता था रात को। तो मस्जिद जा रहा था तो रास्ते में एक औरत ने दावत गुनाह दी, इब्ने असाकर ने इसको लिखा है। तो नौजवान था, ख्वाहिशात थी,
کچھ طبیعت مائل ہو گئی. ابھی ادھر جا ہی رہا تھا کہ کسی نے آیت پڑھ دی والی من خاف مقام ربی جنتان, جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ 2 جنتیں دے گا. واقعی ڈر گیا, وہ واقعی ڈر گیا, اتنا ڈرا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. بیماری سے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں, پیسے ڈوب گئے بے ہوش ہوتے ہیں, بچے کے غم میں بے ہوش ہوتے ہیں. سچ بتاؤ کبھی خوف خدا سے بھی بے ہوش ہوتا کوئی دیکھا ہے؟ ہمارے ہاں تو روز مرہ ہی نہیں ہے بھائی. اور بڑی باتیں ہیں بے ہوش ہونے کی, ڈرنے کی, غش کھانے کی. بے ہوش ہو کے گر پڑا. بوڑھے باپ کو کسی نے بتایا بچہ بے ہوش پڑا ہے, اٹھا کے گھر لائے. گھر لا کے کہا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان ہے, چڑھتی جوانی ہے, پر پاکیزہ بڑی ہے. کہنے لگا ابا جی گناہ کی طرف چلا گیا تھا, پر میں نے آیت سن لی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں دے گا. میں ڈر گیا تھا, رب واقعی 2 جنتیں دے گا. باپ رو پڑے, ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا پتر اللہ بڑا مہربان ہے, اس کے وعدے سچے ہیں, واقعی 2 جنتیں دے گا. اس نے پھر ایک چیخ ماری اور اس طرح کی ماری کہ اس کی روح ہی پرواز کر. اس منظر کو بھی جانتا ہوں کہ جب یتیم گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری اماں کے پاس آج پیسے کوئی نہیں اور گھر میں روٹی بھی کوئی نہیں, تو پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی. ہاں نہیں لگتی. اماں پوچھتی ہے پتر روٹی کھانی ہے؟ نہیں میری تو میں تو سویرے جو کھایا تھا وہ ہضم ہی نہیں ہوا. اماں جی شاہی کوئی نہیں. یہ پردے اس طرح کر کے بچائے جاتے ہیں. ایک دوسرے کو تسلیاں دینا, ایک دوسرے سے پیار کا بڑھ جانا, ایک دوسرے کے لیے جذبات اور طرح کے بن جانا حکمت الہی کے تقاضے ہوتے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیوہ ماں ہے, یتیم بہن ہے, 3 دن سے کھایا کچھ نہیں, قربان جائیں. وہ گھر جہاں سے کائنات کھاتی ہے ساری. حضور نے فرمایا بلال جا کے ساری ازواج مطہرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں میں سارے گھاری پوچھ آیا, ٹٹول آیا, ٹوٹل 21 کھجوریں نکلی. یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں, ان کے خالی ہاتھ میں حضور کے سارے گھر کو میں ڈھونڈ 21 کھجوریں نکلی تو لا کے میں نے پیش کر دی, تو حضور نے ڈائریکٹ اس کو نہیں دی, نبی پاک نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لی. اور کہتے ہیں پھر حضور نے نا اپنا منہ مبارک قریب کیا کھجوروں کی. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے منہ مبارک قریب کیا نا تو نبی پاک برکت کی دعا کر رہے تھے. 21 کھجوروں پہ برکت کی دعا ہوئی. حضور نے اس بچے کو بلایا, تھپکی دی, فرمایا لے جا 7 تیری بہن کی. انہیں معمولی نہ سمجھنا ہو. تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور 3 بھی دے دینا کبھی تو 30 سال ختم ہی نہیں ہوتی. 30 سال گزر جاتے ہیں, نکالتے رہو کھاتے رہو, ختم ہی نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا 7 تیری بہن کی, 7 تیری والدہ کی, اور 7 حضور نے اور بھی تلقین فرمائی. فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا, ایک شام کو کھایا کرنا. لے جا. حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا. کا فکر نہ کرنا, رب کریم تجھے بہترین سرپرست عطا کرے گا, پتر پریشان نہ ہونا, اللہ تیری مدد کرے گا. صرف حوصلہ دیا, سر پہ دست شفقت پھیرا, بچہ چلا گیا. تو حضور نے فرمایا معاذ ادھر آؤ نا ذرا. یا رسول اللہ حکم ہو. فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے؟ کس نے تمہیں کہا؟ کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے نا, اس نے مجھے اٹھایا تھا. اور میں نے جا کے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا تو حضور فرمانے لگے سن پھیر, جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ بھی پھیر دے, جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا رب اتنی خطائیں معاف کرے گا, اتنی نیکیاں دے گا, اتنے درجے اس کو بلند کر دے گا. خالی دست شفقت ہی پھیر دے. دینا دلانا تو بات کی بات ہے, اس کا خیال رکھنا. تو یہ جو ہمارے مدارس ہیں نا ان میں اکثر بچے غریب ہوتے ہیں, لیکن کچھ بچے تگڑے گھروں کے بھی ہوتے ہیں, مالدار گھروں کے بھی ہوتے ہیں. اس میں اگر کوئی ایسا بچہ آ بھی جاتا ہے نا جو یتیم ہے, کمزور ہے, تو اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کمزور, کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں یتیم خانے میں آیا ہوں. اس کے ذہن میں مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں مدرسے میں آیا ہوں اور میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اور چونکہ وہ کچھ وزادار بچے, مالدار بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے, اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہے, اسی کلاس میں سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہے, تو اس کی عزت نفس مجروح ہونے کی بجائے طاقت پکڑتی ہے. وہ برابری کی سطح پہ جب آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے عزت دی جا رہی. اس لیے مدارس اسلامیہ میری نظر سب سے مضبوط جگہ ہیں جہاں مساکین کی, یتیموں کی, غریبوں کی صحیح معنوں میں کفالت بھی ہوتی ہے, تعلیم بھی ہوتی ہے, عزت بھی ہوتی ہے, تربیت بھی ہوتی ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام بڑے انہماک کے ساتھ, بڑے توجہ کے ساتھ. اچھا ایک کام اور ہوتا ہے ہمارے ہاں, وہ کیا ہے؟ اگر کوئی یتیم مال چھوڑ گیا نا اس کا باپ, تو پھر تو بارے نہیں آ رہے ہیں اس کے. پھر تو اللہ خیر کرے کہ بہت سارے مل جائیں گے کفالت کرنے والے, بہت سارے ملیں گے دھیان رکھنے والے, بڑے سارے ملیں گے توجہ دینے والے. قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں مال نہیں کھا رہا, میں آگ کھا رہا ہوں, آگ کھا رہا ہوں, آگ. سورہ نساء دیکھیے. ہمارے ہاں اگر تو مال چھوڑ گیا ہے تو پھر تو بہت سارے رشتہ دار مستقل اس کے محلے میں مکان لینے کو تیار ہو جاتے ہیں, الا ماشاءاللہ. پھر تو بڑے سارے ایسے بھی رشتہ دار بن جاتے ہیں جن کو والد کی موجودگی میں کبھی زیارت کا موقع بھی نہیں ملا تھا.
یہ مال جو یتیم کا ہے اس کی تو زیادہ حفاظت کرنی تھی. ہم کئی دفعہ مسئلہ بتاتے ہیں، لوگ فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں. مجھے بلایا گیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کا ختم شریف ہے تو بچے ان کے نابالغ ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، ان کے مال میں سے زیادہ پیسے نہ صرف کریں. نہیں بڑے پیسے کمائے ہیں جی، اس نے ساری زندگی باہر نکالی ہے تو لاکھوں کروڑوں کمائے ہیں، تو چھوٹا گوشت پکائیں گے، بکرے کا گوشت پکائیں گے اور ہم ان کا ختم شریف دلائیں گے. تو میں نے کہا صاحب آپ رشتہ دار ہیں، ان کے بچوں کے مال کی حفاظت کریں. ختم شریف تو اس میں گوشت زیادہ ہونا ضروری نہیں، اس میں تو درد سے دعا کرنا ضروری ہے، اس میں تو تلاوت قرآن پاک کے سال ثواب میں ضروری ہے، ذکر اذکار ضروری ہے. لیکن کیا کیا جاتا ہے کہ بے دریغ مال ان کا اگر ہو تو، ایک حدیث پاک ہے بخاری مسلم میں، بڑے غور سے سنیے اور اس کے اندر جتنے پہلو ہیں ان پر پوری توجہ دیجیے گا کہ کہیں ہم ادھر آ تو نہیں گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ہمارے لیے سب سے بڑے حکیم ہیں، سب سے زیادہ حکمت حضور نے ہمیں بتلائی ہے کہ اس رستے چلو گے تو بچو گے، اس رستے جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم ہے، فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا، اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے. 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاکت کا سفر ہے یہ. 7 چیزوں سے بچو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے. دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے. ہلاک اور یار جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ بچے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ. چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے. ہلاک بڑی بڑی دلیلیں دی بینک والوں نے، بڑا سمجھایا تو حدیث مان گئے، محترم مان گئے، کہنے لگے نہیں جی نہیں وہ کاروبار میں لگاتے ہیں، بڑے بھولے والے ہیں ہم، پتہ سارا ہے. اور دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں جہاں سے مستقل سود آتا ہے. حضور نے فرمایا نہ کرنا یہ کام. تو کہتے میں سود پہ پیسے لے کے کاروبار چمکاؤں گا، تیرے نبی پاک نے تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا. تو کہتا میں مل لگاؤں گا، حضور نے تو فرمایا ہلاکت ہے. تو کہتا میں بڑا کچھ کر جاؤں گا تو ہلاکت ہے. اچھی طرح سمجھ لیں اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملا لیتا ہے، اصل برکت بھی اڑ جاتی. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے. نہ کھانا ان کا مال، یہ کروڑوں ہو، اربوں ہو یا 10 روپے ہو، یتیم کا پیسہ نہ کھا جانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت تمہیں آ لے گی. اور پھر 6 نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہ، ہلاک ہو جاؤ گے. اور 7ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگانا، بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دیں، بلا وجہ بھابھی اور بیوی اور کسی بھی خاتون پر کوئی الزام بے قصور عورت پر بہتان نہ لگانا. مار مار کے ایک شخص نے بحال کر دیا بیوی کو اور بعد میں پتا چلا کہ جی مجھے شاک ہے تویز کراتی ہے. کیا آپ کی سوچ ہے؟ مسلمان اللہ کو ماننے والا اور اس باتوں پر الزام لگائے گا تویز کرا کے لاتی. بے قصور عورت پر بہتان، ایک تو بات ہے اسے مارنا اور ایک یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینا، اور ایک خالی اتنی بات کی کہ بہتان بھی نہ لگانا، اس پر الزام نہ لگانا. یعنی تم نے صرف بے قصور عورت پر الزام ہی لگایا تو حضور فرماتے ہیں ہلاک ہو جاؤ. یہ ہلاکت والا کام ہے. لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں اس نے کہا ہے، اس نے کیا ہے، یہ کرتی ہے، یہ کام نہیں کرے. یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیں گی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نا جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت کو نا میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھوں گا، یعنی وہ جلدی سے جنت میں داخل ہو رہی ہے. یا بعض شارحین کہتے ہیں کہ حضور داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھیں گے. حضور فرمائیں گے تو پہلے ہی آ گئی بی بی جنت میں، حضور نے دروازہ کھولا تو جلدی سے نظر آئی، تو پہلے آ گئی. سب نے لکھا ہے کہ اس عورت کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں گئی. میں نے حدیث پڑھی تو میں نے نیچے حاشیے میں لکھا، میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کی زیادہ شان یہ ہے کہ جنت میں اس کی سب سے پہلی ملاقات مدینے والے محبوب سے ہو گئی. یہ دیکھو کتنی بڑی شان. حضور فرمانے لگے تو کیسے پہلے آ گئی، کون ہے تو؟ وہ کہنے لگی حضور میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم تھے، میں نے ان کی خاطر نہ بیٹھی رہی، میں نے نکاح نہیں کیا، میں نے ان یتیموں کی پرورش کی، بیوہ بن کے زندگی گزار دی، ان یتیموں کے لیے بیٹھی رہی. اس کو جائز ہے، یہ کر سکتی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ میں ان کی نگہبانی یتیموں کے لیے بیٹھی رہی. آج شان یہ ہے کہ مدینے والے کے لیے جب دروازہ کھلا ہے تو اس بی بی کو بھی رب کریم نے فوراً ہی جنت عطا فرما دی. یہ سب سے پہلے گئی. میں نے دیکھی ہیں ایسی عورتیں 23 سال میں بیوہ ہوئی پر عمر بچوں کے نام کرتی. مجھے پتا تھا کہ کل کو جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ اماں سوئی ہے کہ جاگ رہی ہے. ان کا آنا جانا الگ سے ہو جائے گا، ان کے تعلقات اپنے ہو جائیں گے، پر یہ بیٹھی رہی، یہ بیٹھی رہی. اس نے بچوں کو وقت دیا تو بچے تو کیا اس کو صلہ دیتے تھے، رب نے یہ صلہ دیا ہے کہ سب سے پہلے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمایا. صاحب تفسیر ساوی اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ظاہری گناہ تو انسان کے یہ ہے نا، جیسے معاذ اللہ کسی نے قتل کر دیا، ڈاکہ ڈال دیا، بددیانتی کر لی، خیانت کر لی،
اور باطنی گناہ یہ ہے کہ اس نے حسد کیا، تکبر کیا، بغض رکھا، بدگمانی کی، برا سوچا، اپنے دل کے اندر اس نے کینہ پروری کی. یہ سب وہ باطنی گناہ ہیں جو انسان کے دل کو بگاڑ دیتے ہیں، اس کے باطن کو میلا کچیلا گدلا کر دیتے ہیں. انتہائی خوبصورت، نفیس، پڑھے لکھے، صاف ستھرے، سمجھدار، اچھے گھرانے کے لوگوں کو یہ باطنی گناہ اس طرح کا بنا دیتے ہیں کہ وہ ایک خود غرض انسان بن جاتا ہے. اس کا رویہ انسانوں کے حق میں انتہائی بد اخلاقی کا ہو جاتا ہے. یہ جو باطنی گناہ ہیں، یہ جو باطن کے میل کچیل ہیں، حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ظاہری اعمال کا باطنی اوصاف کے ساتھ خاص تعلق ہے. فرماتے ہیں اگر باطن خراب ہو جائے تو ظاہری اعمال بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور اگر باطن اجلا ہو، خوبصورت ہو، صاف ستھرا ہو، عاجزی والا ہو، انکساری والا ہو، خیر خواہی والا ہو، اللہ کے بندوں کی محبت والا ہو، اچھی سوچ والا ہو، اس کے اندر یہ ساری خوبصورتیاں موجود ہوں تو پھر انسان کا باطن بھی سنور جاتا ہے. ہمارے دلوں کے اندر بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہیں. حسد کا سادہ معنی جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے وہ جلنا ہے. تو مجھے بتائیے جو آدمی جل رہا ہوگا وہ سکون کیسے پائے گا؟ بغض کا معنی دل پر کسی کے لیے بوجھ رکھنا بھی کیا جاتا ہے. تو جب اپنے دل میں کسی کے لیے بوجھ رکھا جائے گا، تکلیف محسوس کی جائے گی تو کیا انسان قرار پائے گا؟ تکبر کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بڑا جانا، کسی کو چھوٹا اور حقیر سمجھا. تو جب ہر وقت آپ اپنی بڑائی ہی کے چکر میں پڑے رہیں گے تو کیا دل کو قرار آئے گا؟ تو یہ وہ باطنی اور روحانی مسائل ہیں جو سامنے والے کا تو شاید کچھ نہیں بگاڑتے، لیکن اپنے آپ کو وہ تکلیف میں، اذیت میں، پریشانی میں مبتلا کر دیتے. تو ان روحانی مسائل کی معرفت رکھنا، ان کا خیال رکھنا. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے وجود میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو ہر چیز ہی بگاڑ دے گا، بگڑ گئی ساری چیزیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون سا لوتھڑا ہے؟ تو فرمایا وہ تمہارا دل ہے. اگر تمہارے دل کے اوپر میل کچیل ہو، بغض ہو، عداوت ہو، کینہ ہو، حسد ہو، تکبر ہو، بدگمانی ہو تو سارے جسم کو بگاڑ دے گا، تمہیں شدید تکلیف میں مبتلا کر دے گا. لیکن اگر دل صاف ہو، اگر دل میں عجز ہو، اگر دل میں محبت ہو، اگر دل میں خلوص ہو، دل میں للہیت ہو، اگر دل کے اندر کسی کے لیے درد ہو، خیر خواہی ہو، تو پھر یہ دل باقی اعمال کو بھی سنوار دے گا. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دل ایک تنے کی طرح ہے. درخت کا جو تنا ہوتا ہے اس کی مانند دل ہے. اگر تمہارا دل صاف ہے تو پھر جو اوپر شاخیں لگیں گی تنے کے وہ بھی خوبصورت لگیں گی، پھول لگیں گے، پھل لگیں گے، توانائی ہوگی. لیکن اگر دل ہی بگڑ گیا ہے، پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. سارے جسم دے تون دے نالوں اکو تولا ہے ٹکڑا دل دا. اور اقبال کہنے لگے دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. دل اگر صاف ہو، یہ جو باطنی ہمارے مسائل ہیں، یہ جو روحانی مسائل ہیں، جب تک ان کا ادراک نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسائل ہیں نا علم قلب کے، دل کے جو مسائل ہیں، فرماتے ہیں یہ بھی فرض ہے ان کا سیکھنا بھی. کون سے مسائل؟ فرماتے ہیں جیسے تواضع سیکھنا، جیسے توکل سیکھنا، جیسے اخلاص سیکھنا. اس طرح باقی مسائل سیکھنا فرض ہے، یہ بھی سیکھنا فرض ہے. اور فرماتے ہیں جس طرح بہت سے حرام چیزوں کی معلومات ہونی چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ منع ہے، یہ درست نہیں ہے، اس سے اللہ رسول ناراض ہو جائیں گے، اسی طرح جو محرمات باطنیہ ہیں، یعنی تکبر ہے، ریا ہے، عجب ہے، حسد ہے، ان کی معلومات ہونا بھی ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اور پھر آگے چل کے آپ ارشاد فرماتے ہیں عظیم روحانی پیشوا سلسلہ قادریہ کے عظیم روحانی بزرگ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح پنجگانہ نمازوں کی فرضیت جاننا ضروری ہے، اسی طرح حصول اخلاص کا علم ہونا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ ہر عمل کی صحت، ہر عمل کا ٹھیک ہونا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا اخلاص ہی کی بنیاد پر ہے. اگر اخلاص کی معلومات ہی نہ ہوں گی تو یہ وہ روحانی مسئلہ ہے، یہ وہ روحانی مسئلہ ہے جو تمام اعمال کو ضائع کر دے گا، اکارت ہو جائے گی کی ہوئی ہر ایک نیکی. پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح حلال و حرام کا علم ہونا ضروری ہے، اسی طرح ریاکاری کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے. فرماتے ہیں بڑے بڑے عابد ہیں، بڑی بڑی بہترین عبادت ہے، پر اپنے دکھاوے کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے اس عبادت کو ضائع کر لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح ظاہری اعمال، ان کے فرائض، سنن، واجبات کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے لیے خود بینی اور حسد کے مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ حسد تو اعمال کو کھا جاتا ہے جس طرح لکڑیاں کھا جاتی ہیں.